ایڈمنسٹریٹر اور کمشنر کراچی کی عدم توجہی کے باعث لوگوں سے سستی تفریح کی فراہمی بھی اب چھوٹتی جا رہی ہے اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، جبکہ ریکوری کے اہداف بھی حاصل نہیں ہو رہے۔ یہ مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں کراچی چڑیا گھر کی۔ کراچی چڑیا گھر میں جہاں خواتین بچے سستی تفریح حاصل کرنے آتے تھے اور رونق لگی رہتی تھی اور ریونیو میں اضافہ بھی ہو رہا تھا، لیکن حیران کن طور پر ایڈمنسٹریٹر اور کمشنر کراچی کے چارج لینے کے بعد کراچی چڑیا گھر سے سستی تفریح کی فراہمی ختم کر دی گئی ہے۔ آکشن نہ ہونے کے باعث ٹھیکیدار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے 30-40 سال تک کراچی چڑیا گھر کی خدمت کی اور ریونیو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور کراچی چڑیا گھر 108% ریونیو بھی فراہم کرتا رہا اور بلدیہ عظمیٰ کراچی پہ بوجھ بھی نہیں تھا اور لوگوں کو سستی تفریح مل رہی تھی کہ اچانک ایڈمنسٹریٹر کراچی کے چارج لیتے ہی اور عدم توجہی کے بعد یہاں پر ریونیو میں کمی شروع ہو چکی تھی، اور ہم واضح طور پر آپ کو بتاتے چلے آ رہے تھے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ریونیو کم آ رہا ہے۔ ایک مہینے میں 60 لاکھ سے زائد کی رقم کم آئی ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹر کراچی نے توجہ نہیں دی۔ لیکن کراچی چڑیا گھر میں بیٹھا کون ہے؟ کیا اس کی جوائننگ ہو گئی؟ اگر ہو گئی ہے تو سبحان اللہ، کب ہوئی یہ ہمیں بتا دیا جائے۔ بغیر جوائننگ کے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کراچی چڑیا گھر کیسے حوالے کیا ہوا ہے؟ سفاری میں کون ہے؟ آرڈر کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، بلکہ ہمیں سب معلوم ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی پراسرار طور پر خاموش ہے، لیکن کراچی چڑیا گھر سے سستی تفریح عوام سے چھین لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں اگر چند لوگ آ بھی جائیں تو 30 روپے کے ٹکٹ کی بجائے 50 روپے وصول کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، اور پھر بھی ریونیو نہیں آ رہا، سبحان اللہ۔ پارکنگ کے نام پر موٹر سائیکل سواروں سے 30 روپے اور کار سوزوکی والوں سے 100 روپے وصول کیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ وصول کون کر رہا ہے؟ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، بلکہ کراچی چڑیا گھر میں اب افسران کو لگا دیا گیا ہے دھندے پہ۔ کوئی چارج پارکنگ وصول کر رہا ہے، کوئی گیٹ انٹری وصول کر رہا ہے، کوئی خوراک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کوئی جانوروں کو مار کے بیچ رہا ہے۔ ہم واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ کراچی چڑیا گھر میں مافیا موجود ہے، جو پکڑی گئی تھی 10 لاکھ روپے دے کے بچ گئی۔ حالانکہ چھاپے میں جانور بھی برآمد ہوئے، ملزم بھی پکڑے گئے، نام بھی پتا ہے، لیکن 10 لاکھ روپے کی چمک سے مافیا کو محفوظ کر لیا۔ مافیا آج بھی سرگرم ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ چڑیا گھر کی موجودہ انتظامیہ کی سرپرستی میں خود کفیل ہو رہی ہے اور بلدیہ عظمیٰ کراچی میں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن ہم آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں، کراچی چڑیا گھر میں جہاں سستی تفریح چھین لی گئی ہے، وہیں آوارہ کتوں کا راج ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کیسے مزے سے آوارہ کتا شیروں کے پنجرے کے عقب میں ٹہل رہا ہے، اس لیے کہ انتظامیہ تو گیٹ پہ بیٹھی ہے، مال پکڑ رہی ہے، کوئی چارج پارکنگ میں ہے، کوئی خوراک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کوئی ادویات کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو باقی بچ گئے وہ ان سے حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے کراچی چڑیا گھر، لیکن آوارہ کتا کس مزے سے گھوم رہا ہے۔ 2013-14 کے اندر بھی آوارہ کتے نے دھوم مچائی تھی۔ کمشنر کراچی آصف حیدر شاہ نے انکوائری رپورٹ طلب کی تھی، ڈی سی ساؤتھ کو انکوائری افسر بنایا تھا کیونکہ ہرن کا مسئلہ تھا، لیکن موجودہ چڑیا گھر اور اس کی مافیا آج بھی سرگرم عمل ہے اور کراچی چڑیا گھر میں لوگوں کی تعداد کم اور آوارہ کتے بڑھے جا رہے ہیں۔ یہ آوارہ کتے یقیناً کوئی گل کھلائیں گے، لیکن مافیا کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹر ہو یا کوئی بھی، وہ سب لگے ہوئے ہیں مال کمانے میں، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ریٹائر ملازمین فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ 1 سے 15 کی تنخواہ مشکل ہے، لیکن کراچی چڑیا گھر والوں کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ منِ سلوہ اتر رہا ہے۔ یہ آشیرواد بھی ایڈمنسٹریٹر کمشنر کراچی کی ہے، جبکہ میٹروپولیٹن کمشنر بھی دورے کرتے ہیں، حیران کن طور پر اپنے ریونیو کو نہیں بڑھا سکے۔ 3 دورے کے باوجود بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ اضافی چارج ہے۔ ان کی صحت تو ویسے ہی رہے گی، اس پہ اثر نہیں پڑے گا، ہٹانا چاہو تو ہٹا دو۔ لیکن کراچی چڑیا گھر سے کراچی والوں سے سستی تفریح چھوڑ لی گئی۔ آج بھی لوگ سستی تفریح سے محروم ہیں۔ آکشن نہ ہونے کی صورت میں کرپشن بڑھ رہی ہے، مافیا محفوظ ہے۔ یہ ہے کراچی چڑیا گھر، بلدیہ عظمیٰ کراچی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔